پاکستان کے اندر ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے اور وہ ڈیبیٹ یہ ہے، واقعتاً لوگ اب بات چیت کر رہے ہیں ڈھابوں پر، چائے خانوں میں، اپنے گھروں میں، ڈائننگ ٹیبلز پر بیٹھ کر، کہ پاکستان کے اندر جو بھی اس وقت معاملات کو چلا رہا ہے، معاملات کو مینج کر رہا ہے، معاملات چاہے عمران خان کے حوالے سے ہوں یا پاکستان کے اندر جو خوف، ٹیرر، دھانس دھمکی جس طرح سے چلایا جا رہا ہے، لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آخر اس بندے کی صلاحیت کیا ہے، اس بندے کی کیپیسٹی کیا ہے، جس طرح سے عمران خان کے اوپر کیسز ہو رہے ہیں، جس طرح سے انٹرویوز کروائے جا رہے ہیں، جس طرح سے عمران خان کی بیگم کو ٹارگٹ کروایا جا رہا ہے، جس طرح سے صحافیوں کا اور میڈیا کا استعمال کروایا جا رہا ہے، آخر وہ جو امپیکٹ ڈالنا چاہ رہا ہے وہ امپیکٹ پڑ کیوں نہیں رہا؟ تو پھر سوالات اس اسکرپٹ رائٹر کے اوپر، اس ڈائریکٹر کے اوپر بھی اب اٹھنا شروع ہو گئے کہ آخر اس کی تعلیمی قابلیت کیا ہے، کیا وہ واقعتاً کوئی میٹرک پاس بندہ ہے، کوئی گریجویٹ ہے یا گریجویٹ نہیں ہے؟ چونکہ اتنی کچی گوٹیاں، اتنی ایک سطحی قسم کی معاملات ملک کے اندر چلانا اور پھر اتنا میسو کنٹرول کے بارے میں سوچنا، یہ لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے۔ اور واقعتاً لوگ آج یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ آخر جو بھی معاملات کو چلا رہا ہے اس کی جو صلاحیت ہے معاملات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی، گراؤنڈ ریئلٹیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی، عوام کو انڈرسٹینڈ کرنے کی، عوامی پلس کو، پبلک پلس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی، وہ یقینی طور پر وہ اسے بالکل معذور ہے اور وہ سمجھ نہیں پا رہا، یا سمجھنے کی اس کی صلاحیت نہیں ہے، یا پھر شاید اتنی تعلیمی قابلیت نہیں ہے، یا پھر شاید پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ سسٹم اتنا زیادہ پینک ہوا ہے، سسٹم نے اس طرح سے ریئیکٹ کیا ہے کہ اسکرپٹ رائٹر کو یا ڈائریکٹر کو سمجھ نہیں آ رہی کہ معاملات کو کس طرح سے آگے لے کر جائے۔ آپ کو ہنسی آئے گی یہ سن کر، عمران خان کے اوپر ایک اور مقدمہ کروا دیا گیا ہے اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان پر 50 لاکھ روپے فراڈ کرنے کا مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ امجد خان نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے کہنے پر 50 لاکھ روپے نمل یونیورسٹی میں جمع کروائے، یعنی عمران خان کے اوپر 50 لاکھ روپے کا جرمانہ، لاکھ روپے کا مقدمہ کہ خان نے 50 لاکھ روپے کا فراڈ کیا۔ اس کے اوپر صرف آپ ایک ٹویٹ دیکھ لیں، یہ جناب عمران افضل راجہ صاحب انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، جو کچھ ایف آئی آر میں لکھا ہے، ایسا مقدمہ کرنے کا آئیڈیا دینے والے بندے کو بندہ گنے بغیر جوتیاں مارے اور لگاتار اسے جوتیاں مارے۔ 50 لاکھ تو اگلے کی جوتی پر وار دیے جاتے ہیں، لوگ دیتے ہیں، لوگ بات وہی ہے جتنی اپنی اوقات ویسے ہی مقدمات، یعنی ان کا بھی بنیادی طور پر یہ کہنا ہے کہ جو مقدمات کروا رہا ہے، یہ جو پیچھے ہے، جو بہائنڈ دا سین ہے، اس کی آخر قابلیت کیا ہے؟ یعنی 50 لاکھ روپے کے عمران خان کے اوپر مقدمہ یہ سمجھ سے باہر ہے۔ ہم نے خود زمان پارک کے باہر سے رپورٹنگ کی ہے رمضان میں، آپ یقین کریں زمان پارک کے باہر جس طرح سے لوگ جمع ہو کر افطاریاں دیتے تھے اور سحریاں وہاں پر ہوتی تھی، ویسے کھانے ہم نے اپنے گھروں میں نہیں کھائے، لوگ خود آتے تھے رضاکارانہ طور پر، اور آدھا لاہور وہاں پر آ کر روزانہ کی بنیاد پر افطاریاں کرتا تھا، آدھا لاہور وہاں پر آ کر روزانہ کی بنیاد پر کھانے کھاتا تھا۔ تو جس 50 لاکھ روپے کی بات چیت ہو رہی ہے وہ ایک ہی دن میں میرے خیال میں سحر اور افطاری میں لگ جاتا ہوگا، جتنی بڑی تعداد میں وہاں پر لوگ آتے تھے اور افطاریاں کرتے تھے، سحری کرتے تھے اور وہاں پر انہیں کھانے کھلائے جاتے تھے۔ عمران خان کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ جب وہ ٹیلی تھون میں بیٹھ جاتے ہیں ٹیلی ویژن پر، 2 سے 3 گھنٹے کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے اور اربوں روپے بلکہ ڈالرز میں بین الاقوامی کمیونٹی انہیں بھیجنا شروع کر دیتی ہے۔ عمران خان پاکستان کا سب سے بڑا فنڈ ریزر ہے، عمران خان پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی چلا رہا ہے، تو یہ پھر سمجھ سے باہر ہے کہ یہ 50 لاکھ روپے کا مقدمہ، یعنی جو ٹھیک فرمایا انہوں نے کہ جناب یہ جو ایف آئی آر کرنے والا بندہ ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ آئیڈیا دینے والے کو بندہ بغیر گنے جوتیاں مارے اور لگاتار مارے کہ کم از کم مقدمہ ہی کو ڈھنگ کا بنا دیں، جس کے اوپر میڈیا میں بات چیت بھی ہو، ڈیبیٹ بھی ہو، کوئی ڈسکشن بھی ہو، کوئی سنجیدہ چیز بھی لگے اور یہ محسوس بھی ہو کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ نکلے گا یا پھر کم از کم اس کا کوئی کنکلوژن ہوگا۔ یا پھر ایک یہ بھی چیز ہے پاکستان کے اندر کہ شاید ابھی تک اتنا زیادہ پینک ہیں، اتنا زیادہ سب ڈرے ہوئے ہیں کہ 200 مقدمات یعنی مقدمات کی ڈبل سینچری کرنے کے بعد بھی انہیں یقین نہیں ہے کہ اس بندے کو روک سکیں گے، اس کے بعد بھی انہیں شاید یقین نہیں ہو رہا کہ اس بندے کو ہم سلاخوں کے پیچھے یا جیل کی کال کوٹری میں روک سکیں گے، لہٰذا کسی نہ کسی طور پر یہ باقاعدہ سے کوشش کی جا رہی ہے کہ اور زیادہ مقدمات کروا جائے۔ اب اسی چیز کو آپ جوڑ لیں، لطیف کھوسہ صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہے اور ان کے جو بیٹے ہیں، اگین وہ بھی سپریم کورٹ کے لائر ہیں، انہیں ایف بی آر نے نوٹس بھیجا ہے اور 13 کروڑ روپے کا انہیں کہا کہ 13 کروڑ روپے اس بندے نے ٹیکس نہیں دیا، 13 کروڑ کا نوٹس ایف بی آر نے انہیں بھیج دیا۔ یعنی یہ دونس دھمکی، یہ مینج کیا جا رہا ہے لوگوں کو فائنینشلی کنٹرول کر کے، بازو مروڑ کر، اور اسی طرح کے ایک انٹرویو جس کے بارے میں بازگشت ہے کہ وہ آنے والا ہے، اور وہ انٹرویو ہے پاکستان کے بزنس پراپرٹی ٹائکون بزنس مین ملک ریاض صاحب۔ اب ملک ریاض صاحب کے بارے میں مختلف صحافی یہ کلیم کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ ملک ریاض صاحب یہ بات کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ملک ریاض صاحب یہ بات کر رہے ہیں، بہت سارے صحافیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی بڑی خواہش بھی تھی، انہوں نے سی ویاں بھی پیش کی، ریس لگی ہوئی تھی صحافیوں میں، دھکے مکے چلیں، سننے چلیں، کوئی کہہ رہا تھا مجھے انٹرویو کا موقع دیں، کوئی کہتا مجھے انٹرویو کا موقع دیں، کوئی کہ میرے لیے شرف ہوگا، کوئی کہ میری ملک ریاض صاحب سے بات چیت ہوتی رہی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں گردش کر رہی ہیں ملک ریاض صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے انٹرویو میں کیا کہا ہے، لیکن میں ایک ٹویٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اچھا، یہ ملک ریاض صاحب کے حوالے سے بھی جو انٹرویو کروایا جا رہا ہے یہ بھی کتنا بڑا مذاق ہے، اور اگین یہاں پر سوال اٹھتا ہے اسکرپٹ رائٹر کے اوپر۔ بنیادی طور پر یہ ٹویٹ ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ جس ملک ریاض کی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں کوئی حادثہ ہو جائے تو ٹی وی چینل بیریا ٹاؤن کے بجائے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کہتے ہیں۔ اس ملک ریاض کی بیٹی کو وزیر اعظم ہاؤس میں قید کیا گیا اور 20 ارب روپے تاوان لیا گیا۔ یعنی ملک ریاض صاحب کے بارے میں انٹرویو کے دوران بتایا جا رہا ہے کہ ان سے یہ کہلوایا گیا ہے کہ خان کے دور میں ان کی بیٹی کو خدا نہ خواستہ پرائم منسٹر ہاؤس میں خان نے قید کروا کر 20 ارب روپے ان سے تاوان لیا ہے۔ ملک ریاض وہ ہے جو بلاول ہاؤس بھی بناتا ہے، ملک ریاض وہ ہے جو کہ
حمزہ شہباز کے لیے بھی معاملات چلاتا ہے. ملک ریاض وہ ہے جس کے جہازوں کے اندر میاں نواز شریف صاحب بھی آتے جاتے ہیں, زرداری صاحب بھی آتے جاتے ہیں, زرداری صاحب کے بڑے قریب ہوتے ہیں. ملک ریاض وہ ہیں جو پاکستان کے بڑے بڑے جرنیلوں کے لیے, بڑے بڑے ججز کے لیے, پاکستان کی جو بھی ٹاپ کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں انہیں پلاٹ بھی دیتے ہیں, انہیں گھر بھی دیتے ہیں, انہیں گھر بنا کر بھی دیتے ہیں, گھر تعمیر بھی کر کے دیتے ہیں. ملک ریاض وہ ہے جہاں سے گزر جائے سب انہیں سلوٹ مارتے ہیں. ملک ریاض وہ ہے جس کے بیریا ٹاؤن کے اندر حادثہ ہو جائے, لوگ مر جائیں, پاکستان کا ٹیلی ویژن اسے رپورٹ نہیں کرتا. ملک ریاض وہ ہے کہ القادر ٹرسٹ کا معاملہ ہوتا ہے تو جہاں پر ملک ریاض کے بیٹے نے باقاعدہ جائیدادیں نواز شریف صاحب کے بیٹوں سے خریدی ہوئی ہیں, اس بارے میں بھی بات چیت نہیں ہوتی, اور میڈیا اس کے اوپر بھی مکمل, اگر میڈیا خاموش نہیں ہوتا, اینکر صحافی خاموش نہیں ہوتے, تو جو بات ہوتی ہے ملک ریاض کا نام ہوتا ہے اس کے اوپر بیپ لگا دیا جاتا ہے. اس ملک ریاض کے بارے میں بات چیت کی جا رہی ہے کہ ان کے بیٹی کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بند کر کے ان سے 20 ارب روپیہ تاوان لیا گیا ہے. یعنی کتنا بڑا مذاق ہے, کتنا بڑا شغل ہے, کتنا بڑا ٹھٹا ہے جو اس ملک کے اندر کیا جا رہا ہے. لیکن بہت سارے اور صحافی جن میں جاوید چودھری صاحب آج کل سر فہرست ہیں. جاوید چودھری صاحب آپ کو پتا ہے کہ بڑی ان کی آج کل دوستیاں آ رہی ہیں. ان کا یہ کلیم ہے, انہوں نے کہا کہ ملک ریاض صاحب ثاقب نثار کے حوالے سے بات چیت کریں گے اور بتائیں گے کہ ثاقب نثار نے جو ان کے اوپر 460 ارب روپے کا جرمانہ کیا تھا اور وہ کس طرح سے انہوں نے ان کے ساتھ معاملات چلائے, ثاقب نثار صاحب کس طرح سے ان سے پیسے لیتے رہے. تو بنیادی طور پر ثاقب نثار صاحب جن کے بارے میں میاں نواز شریف صاحب یہ کہتے رہے کہ جناب یہ وہ لوگ ہیں جن میں ماضی کی اسٹیبلشمنٹ اور ماضی کی جوڈیشری کی شخصیات کا نام لے کر باقاعدہ سے یہ کہتے رہے کہ جناب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میاں صاحب کو نکالا ہے. تو ایک تو خبر یہ ہے کہ ان کے بارے میں بات چیت کریں گے. دوسری خبر یہ ہے کہ 2014 میں جو دھرنا ہوا تھا اسلام آباد میں, عمران خان صاحب کا جو تاریخی دھرنا تھا, اس دھرنے میں روٹی کدھر سے آتی تھی, پانی کدھر سے آتا تھا, پیسے کدھر سے آتے تھے, اور ملک ریاض صاحب کے ذریعے کسی کسی پیغام بھیجا گیا, کسی کسی انگیج کیا گیا. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو ملک ریاض صاحب کے ذریعے کس طرح سے انگیج کیا گیا. پھر نواز شریف صاحب کا کیا ری ایکشن تھا, نواز شریف صاحب کس طرح سے ہیرو بنے اس دوران, اور ہیرو بن کر انہوں نے ڈیموکریسی کے لیے, جمہوریت کے لیے سٹینڈ کیا. یہ ساری چیزیں مبینہ طور پر رپورٹ ہو رہی ہیں کہ ملک ریاض صاحب اپنے انٹرویو میں اور اپنی ساری ڈیٹیلز میں باقاعدہ سے جو آنے والا ہے اس میں ساری چیزیں سامنے رکھیں گے. اور ایک اور خبر ہے, اور خبر یہ ہے کہ جناب یہ شوکت یوسفزئی صاحب جو تحریک انصاف کی جب حکومت تھی, ان کے ترجمان بھی تھے خیبر پختونخوا سے, انہیں عمرہ کرنے وہ جا رہے تھے اور انہیں آف لوڈ کر دیا گیا ہے, انہیں جہاز سے اتار دیا گیا ہے اور انہیں ملک سے باہر نہیں جانے دیا گیا. انہیں روکا گیا ہے اور زبردستی روکا گیا ہے اور انہیں بغیر کسی وجہ کے جہاز سے باقاعدہ سے اتار دیا گیا ہے. اس کے حوالے سے انہوں نے ویڈیو بھی بنا کر جاری کی ہے اور وہ بھی سوالات پوچھ رہے ہیں کہ اصل میں یہ سارا معاملہ کیا ہے, یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں, اور یہ اہم ترین چیزیں ہیں جو کہ ہو رہی ہیں. ایک اور خبر ہے, اور یہ خبر پاکستان کے پرائم ٹیلی ویژن اور گزشتہ رات بہت زیادہ ڈسکس ہوئی. پاکستان کے ماہر قانون, پاکستان کی پرومیننٹ ڈگنیفائڈ پرسنالٹی, لیگل وزرڈ, لیگل مائنڈ ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے ندیم ملک صاحب کے شو میں باقاعدہ سے اس چیز کا اندیا دیا ہے. انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ خارج از امکان نہیں ہے, یعنی یہ امکانات سے باہر نہیں ہے کہ آنے والے انتخابات میں وہ تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر پی ٹی آئی کی جانب سے, یعنی خان کی جانب سے انتخابات لڑیں گے. اب یہ بہت عام ترین معاملہ ہے چونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی جو پرسنالٹی ہے اس کا جتنا بڑا امپیکٹ ہوگا, اسٹیٹمنٹ کا اتنا بڑا امپیکٹ ہے, تو ان کا تحریک انصاف جوائن کرنے اور پھر انتخابات لڑنے کا کتنا بڑا امپیکٹ ہوگا یہ آپ ظاہر محسوس کر سکتے ہیں. اور اسے نہ صرف خوف کے بھوک چوٹیں گے بلکہ جس طرح سے عمران خان صاحب کے ساتھ گندے انڈے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے, لوٹے جنہیں کہا جاتا ہے, جنہوں نے ضمیر بیچے ہیں, وہ سارے لوگ جو شامل ہوئے تھے وہ اب نکل گئے ہیں اور ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی تحریک انصاف بننے جا رہی ہے جس میں پاکستان کے موسٹ ڈگنیفائڈ, پڑھے لکھے, مہذب, تہذیب والے, قوانین کو سمجھنے والے, ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والی شخصیات اب باقاعدہ سے شامل ہو رہی ہیں.